یہ دعوت ابراہیمی جو ہے یہ جب بھی پیش کی جائے گی مخالفت گھر سے شروع ہوگی۔ محاصرے سے ہی مدینے میں دین کے غلبے کی راہ نکلی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہوں، امام احمد رضا رحمہ اللہ کی سیرت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ آپ کے خدام فرماتے ہیں کہ کبھی آپ نے سوتے ہوئے ٹانگیں لمبی نہیں کی۔ جو عالم، جو امام اپنی مسجد میں کھڑا ہو کے جب بھی دین ابراہیمی بیان کرے گا، ہجرت اس کے لیے لازم ہے، ہجرت اس کے لیے لازم ہے، کیونکہ ہر محلے میں کوئی نہ کوئی نمرود ہوتا ہے، ہر محلے میں کوئی نہ کوئی ابو جہل ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ابو لہب ہوتا ہے۔ اس کو پھر لگتا ہے کہ یار ہمارے محل کی جو ہے نا وہ جڑیں اکھیڑنے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بطور خاص کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کی اتباع کا حکم دینا یہ واضح کرتا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام جو بھی دین لے کر کے آئے ہیں وہ ایک ہی ہے، جو دین لے کر کے آئے ہیں وہ ایک ہی ہے۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں مابین جو دورانیہ بنتا ہے وہ ہزاروں سالوں پر محیط ہے۔ ویسا نہیں ہے کہ 200-400 سال کی بات ہو، 600 سال تو اکیلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور میرے آقا علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ کا درمیانی وقفہ بنتا ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں 70,000 نبی تشریف لائے، تو یہ پھر لمبا چوڑا دورانیہ بنتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ خلاق کائنات نے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیا۔ یہ اتباع یہ بتاتی ہے کہ دین جو ہے وہ ہر نبی، جو بھی نبی دین لے کے آئے نا وہ دین ایک ہی تھا، دین ایک ہی تھا۔ شریعت میں فرق رہا ہے، شریعت مطلب احکامات میں عقیدے سب کے ایک ہی تھے۔ جو دعوت آدم علیہ السلام کی تھی وہی میرے آقا علیہ السلام کی تھی، سمجھ آئے نا جی؟ جو دعوت آدم علیہ السلام لے کر کے آئے ہیں وہی دعوت میرے آقا علیہ السلام لائے ہیں۔ جو دعوت نوح علیہ السلام کی وہی موسیٰ علیہ السلام کی، وہی عیسیٰ علیہ السلام کی، وہی ابراہیم علیہ السلام کی، وہی اسحاق و اسماعیل علیہ السلام کی، سب کی دعوت ایک تھی، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ عقیدہ ایک تھا، عقیدہ ایک ہے، شریعت بدلتی رہی ہے، کسی پہ کم نمازیں، کسی پہ کچھ نمازیں، کسی پہ نماز کا طریقہ کچھ یعنی مختلف بھی رہا جی۔ جیسے قرآن پاک کی تلاوت ہم کرتے ہیں نماز میں، وہ تو نہیں کرتے تھے، سمجھ نہیں آیا؟ تو فرق یہ آیا یا نہیں آیا؟ تو اسی طرح کر کے اور بھی بہت سارے فرق تھے ان کی عبادت میں۔ روزے میں بڑا فرق تھا، روزہ جو وہ رکھتے تھے وہ ایسا نہیں تھا جیسے ہم رکھتے ہیں، قربانی وہ جو کرتے تھے ایسی نہیں جیسے ہم کرتے تھے۔ قربانی یہ صرف اس امت کے لیے آ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دی ہے کہ یہ جو قربانی کریں وہ گوشت کھا لیں، وگرنہ پہلے جو قربانیاں ہوتی تھیں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو تھے وہ اپنے امتیوں کی قربانیوں کے جانور لے کر کے ایک جگہ بیٹھ جاتے، جانور سارے کے سارے ایک بہت بڑی حویلی ہوتی وہیں پہ بند کر دی جاتے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان جانوروں کے قبول ہونے کی دعا کرتے، یا اللہ ان کی قربانیاں قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بجلی آتی آسمان سے، جن کی قربانیاں قبول ہوتی ان کو جلا دیتی، اور جن کی قربانیاں قبول نہ ہوتی وہ اپنے جانور واپس لے جاتے۔ بتائیں، احکامات شرع جو ہیں وہ مختلف رہے ہیں۔ کہیں ایسی بھی امتیں گزری ہیں جن کے لیے یہ حکم تھا کپڑے کو نجاست لگ جائے تو کپڑا کاٹنا ہے، کپڑا کاٹنا ہے۔ اب آپ بتائیں جن کے گھر میں بچے ہوں تو وہ تو ہر وقت ہی پلیت رہتے ہوں گے، ادھر پکڑا بچے کو تو پیشاب کر دیا، ادھر پکڑا تو بچے نے پیشاب کر دیا، کپڑے خراب کر دیے۔
اور ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جو رات کو کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا، سویرے اس کے ماتھے پہ لکھا ہوتا تھا یا اس کے دروازے کی چوکھٹ پہ لکھا ہوتا تھا، ہیں یہ بھی لوگ گزرے ہیں۔ تو یہ احکامات شرع جو ہیں نا وہ بدلتے رہے ہیں، وہ یعنی ہر زمانے کے حساب سے جو کچھ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے مطابق مناسب تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں ان کے لیے حلال فرمائیں اور باقی چیزوں سے ان کو منع کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، ہم پر نمازیں 5 فرض ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 2 نمازیں فرض تھیں، اور اپنی قوم کے تجربے کی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کی تھی حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ آپ ایک بار اور بھی جائیں، اور جب 5 تک بات پہنچی تو آ کر سامنے میں نہیں، مجھے حیا آتی ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ یعنی ایک طرف سے یہ بھی بات تھی کہ امت اتنی بھی گزری ہوئی نہیں ہوگی کہ وہ 5 بھی نہ پڑھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوئے کہ حضور میری امت 2 ہی نہیں پڑھتی تھی، ان سے 2 بھی جو ہے نا وہ بھاری پڑتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منہج رکھا ہے نا جی، جو عقیدے کا رکھا ہے، نظریے کا رکھا ہے، وہ سب کا ایک ہے، اس میں کبھی اختلاف نہیں آیا۔ سارے نبیوں کی دعوت یہ تھی قیامت آنی ہے، سارے نبیوں کو یہ دعوت تھی فرشتے ہیں، سارے نبیوں کی دعوت تھی مرنے کے بعد اٹھنا ہے، سارے نبیوں کی دعوت تھی جنت جہنم ہے، سارے نبیوں کی دعوت تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، اللہ نبوت کو، رسالت کو سارے نبی مانتے، اس میں کبھی اختلاف نہیں رہا۔ اختلاف رہا ہے شریعت میں بس۔ یہ کئی سارے لوگ بیچارے بھولے پن میں یہ کہہ دیتے ہیں جی وہ موسیٰ علیہ السلام کے دین میں یہ تھا، ہمارے دین میں تو یہ نہیں۔ بھائی نہیں، دین تو ایک ہی ہے، یہ شریعت ہے، یہ مذہب ہے، نہیں سمجھ آیا؟ عبادات ہیں، معاملات ہیں، باقی ساری چیزیں جو ہیں یہ شریعت کے تحت آتی ہیں، یعنی مذہب کے تحت آتی ہیں۔ دین جو ہے وہ اور ہے، وہ دین سب کا ایک ہی رہا ہے بس۔ آپ دیکھتے ہیں نا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو بیان کیا ہے، فرمایا کہ ہود علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میری قوم تم شرک نہ کرو، صالح علیہ السلام نے یہ فرمایا میری قوم تم شرک نہ کرو، شعیب علیہ السلام نے فرمایا میری قوم تم شرک نہ کرو۔ یہ دعوت گزری ہے نا 19ویں پارے میں، ایک پورا رکوع جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے دعوتی منہج کو واضح فرمایا ہے۔ میں ان کی دعوت عقیدے کی تھی، اور عقیدے کی دعوت کیا تھی وہ آپ نے 19 پارے میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرمائی تو پھر پہنچیں گے ہم وہاں۔ تو عقیدہ جو ہے نا وہ سب کا ایک ہی رہا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ ان کے منہج کی پیروی کریں، ان کے منہج کی یعنی ان کی ملت کی پیروی کریں۔ تو ان کی ملت میں کتنی چیزیں آ گئی؟ 4 چیزیں میں نے کل مختصراً آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ سب سے پہلے عقیدہ ہے، پھر عبادت ہے، پھر دعوت ہے، پھر اخلاق ہیں، یہ چیزیں۔ عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طور پہ حبیب کریم علیہ السلام کی بالکل وہی تربیت فرمائی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ تھا۔ یعنی جیسے جیسے اگر آپ اسے یعنی عرضی حقائق کو بھی اگر آپ دیکھیں گے نا، آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں جس طور پہ دعوت کو لے کر کے وہ اٹھے ہیں۔ اچھا صرف یہی نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جو ہے وہ جو معاملات پیش آ رہے ہیں آقا علیہ السلام وہی کر رہے ہیں، بلکہ اگر غور کیا جائے دقت نظر کے ساتھ، آقا ابراہیم علیہ السلام کے جو مخاطبین ہیں، جو کچھ وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ کر رہے ہیں، وہی کچھ معاملہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کے ساتھ آگے سے ہو رہا ہے۔ یہ ایک خاص جو ہے نا بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، یعنی دعوت ابراہیمی جو ہے وہ جب بھی پیش کی جائے گی نتیجہ یہی ہوگا۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ دعوت ابراہیمی جب بھی پیش کی جائے گی نتیجہ یہی ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کیا تھی بھائی، اور دعوت کا طریقہ کار کیا تھا، اور آگے آپ کو پیش کیا آیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت دینی شروع کی نا، گھر سے مخالفت ہوئی، چچا مخالف۔ کون؟ چچا مخالف۔ میرے آقا علیہ السلام نے دعوت دی، سب سے پہلا آقا علیہ السلام کی دعوت دینے کے بعد سب سے پہلی جو آواز حضور کے خلاف اٹھی چچا تھا۔ سمجھا نہیں سمجھا؟ ابراہیم علیہ السلام کی پرورش غار میں ہو رہی ہے۔ کہاں ہو رہی ہے؟ غار میں ہو رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی جو دینی پرورش ہے، روحانی پرورش ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں فرما رہا ہے؟
وہ غار میں سمجھا ہے نا جی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوت دی چچا مخالف ہے، میرے آقا علیہ السلام نے دعوت دی چچا مخالف ہے، یعنی بتایا کیا جا رہا ہے، میں یہ دعوت ابراہیمی جو ہے یہ جب بھی پیش کی جائے گی مخالفت گھر سے شروع ہوگی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، آپ نے زبانی کلامی ان کو دعوت دی، توحید کی دعوت دی، رسالت کی دعوت دی، مرنے کے بعد اٹھنے کا عقیدہ اپنانے کی دعوت دی، یہ ساری دعوتیں دی۔ وہی طریقہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، پھر جناب پورا معاشرہ خلاف ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کے بھی اور میرے آقا علیہ السلام کے بھی، وہ یہ نہیں ہوا۔ اچھا پھر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، آپ اس کے بعد جا کر کے آپ کلہاڑا اٹھاتے ہیں، کیا اٹھاتے ہیں؟ کلہاڑا اٹھاتے ہیں اور ان کے بتوں کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گو کہ حضور نے اعلانیہ کسی کو نہیں کہا کہ بت توڑ دو۔ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، بلکہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتے ہیں رات کو جب بھی ہم گزرا کرتے تھے تو جب دیکھتے کوئی نہیں ہے تو ہم ایک آدھے کو پھڑکا دیتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے مدینہ منور مکہ مکرمہ میں رہتے ہی یہی تھے ان کے خداؤں کے مخالف، تو نام کس کا آتا؟ نام انہی کا ہی آتا کہ نہیں؟ وجہ سے وہ ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں انہوں نے کہا تھا، واپس آ کے انہوں نے کہا جی یہ وہی توڑ سکتا ہے جو ان کے بارے میں باتیں کرتا ہے، اور وہ ابراہیم نام کا کہ نوجوان ہے، وہ ان کے بارے میں بتوں کے بارے میں جو ہے نا وہ ان کی غیبتیں کرتا ہے، ان کی بدخوئیاں کرتا ہے، نعوذ باللہ، یہ وہ کہہ رہے تھے۔ وہ ان کے خلاف مذمتی بیان جاری کرتا رہتا ہے تو توڑے بھی اسی نے ہوں گے۔ تو ظاہری بات ہے جب پورے دن کی دعوت ہی آقا علیہ السلام کی تھی کہ بتوں کو چھوڑ دو، بتوں کو ترک کر دو، یہ خدا نہیں ہو سکتے، معبود نہیں ہو سکتے، الہ نہیں ہو سکتے، تو ظاہری بات ہے رات کو جب بت توڑا ہوا ملے گا، ٹوٹا ہوا ملے گا ان کو، تو یا تو آقا علیہ السلام نے توڑا ہوگا یا آقا علیہ السلام کے کسی ماننے والے نے توڑا ہوگا۔ نہیں سمجھ آیا؟ یعنی وہی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑے سے توڑے تھے، وہی معاملہ یہاں آ رہا ہے، سمجھ آیا نا؟ اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، آپ اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا آتا ہے؟ جب بت ٹوٹے، ادھر بھی رات دن چاہے حملے کلہاڑے سے زیادہ نہ ہوئے ہوں، لیکن یہاں جو حملے دلائل کے ذریعے ہوئے ہیں وہ ان کو توڑنے کے لیے کوئی کم نہیں تھے، سمجھ آیا نا جی؟ جگہ جگہ جو ہے ہر طرف سے آوازیں اٹھنے لگی وہ ان کے بتوں کے خلاف۔ اب بتائیں جس کے خدا کے خلاف ہی باتیں ہونے لگ جائیں تو وہ بندہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ وہ کیسے برداشت کر پاتا ہے؟ وہ جھوٹے تھے سچے تھے، جھوٹے ہی تھے، وہ سچے کیا تھے؟ وہ جھوٹے ہی تھے لیکن مانتے تو خدا ہی تھے نا، اسے اس کے خلاف تو بات نہیں سن سکتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں جھونک دیا، میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سال پورے شیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا، محصور کر دیا گیا، 3 سال پورے۔ شیب ابی طالب اللہ لے جائے آپ کو مدینے میں، آپ جا کر کے دیکھیں، جہاں حضور کا میلاد والا محلہ ہے نا، وہی محلہ وہی ہے جہاں آقا علیہ السلام کو محصور کیا گیا، اور پورے بنو ہاشم کو محصور کیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ بچے کھانے کے لیے دودھ کے لیے بلکتے تھے، پینے کو پانی نہیں ہوتا تھا، کوئی شے نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ ظلم و ستم کی اخیر کر دیتے تھے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں صحابی بنے حضور کے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے قافلے لے کے آتا تھا، جیسے وہاں پہنچتا تھا میں شیب ابی طالب کے نکے پر، کہتے ہیں وہاں آ کے میں زبردستی اپنی سواریوں کو، جن پہ میرا مال تجارت لدا ہوتا تھا، کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تھیں، وہاں آ کے میں خود مارتا تھا ان کو تاکہ وہ بھاگ کے ان کے پاس چلے جائیں۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے نا، ان کی پھپھو تھی، تاکہ وہ جو ہے وہ بھاگ کے وہاں چلے جائیں، آقا علیہ السلام کے پاس چلے جائیں۔ تو وہ کچھ جانور وہاں پہنچ جاتے، اس طرح کر کے کوئی خیر خواہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی تعاون اپنی طرف سے کر دیتا تو ٹھیک ہے، وگرنہ ان میں سے کسی کو باہر نکلنے کی، کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ سوشل بائیکاٹ کیا ہوا تھا مشرکین مکہ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 3 سال کا عرصہ۔ آقا علیہ السلام نکلتے تب ہی تھے جب آقا علیہ السلام حج کے دن آتے، حج کے دنوں میں وہ منع نہیں کرتے تھے، حج کا احترام تھا ان کے دل میں، تو اس لیے وہ آقا علیہ السلام کو منع نہیں کرتے تھے، صرف حج کے دنوں میں حضور باہر آتے، آ کے آقا علیہ السلام لوگوں کو دعوت دیتے۔ اور مزیداری والی بات یہ ہے، انہی محاصرے کے ایام میں جو دین متین کا کام ہوا نا، محاصرے سے ہی
مدینے میں دین کے غلبے کی راہ نکلی ہے۔ سمجھ نہیں آیا مسئلہ؟ کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، آپ کو پتہ نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی شام کی طرف اور ابراہیم علیہ السلام کی مکہ مکرمہ کی طرف جو راستہ آ رہا ہے نا، وہ نمرود کی آگ سے نکل رہا ہے۔ تو مدینہ منورہ میں جو راستہ نکل رہا ہے نا غلبہ دین کا، وہاں سے جناب ابو بکر صدیق کی خلافت کا، حضرت عمر کی خلافت کا، حضرت عثمان کی خلافت کا، مولا علی کی خلافت کا، اللہ کے دین کے قیام کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ملنے کا جو راستہ نکل رہا ہے نا، وہ شیب ابی طالب سے نکل رہا ہے، اسی محاصرے سے نکل رہا ہے۔ انہی 3 سالوں میں آپ تاریخ اور سیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ انہی 3 سالوں میں ہی مدینہ منورہ کے لوگ آتے ہیں، وہ آ کر کے جناب آقا علیہ السلام کے جناب ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ پہلے سال تھوڑے سے آتے ہیں، 2-3 آتے ہیں، دوسرے سال پھر تھوڑے بڑھ جاتے ہیں، تیسرے سال 70 سے بھی زیادہ لوگ آ جاتے ہیں۔ وہ آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور بیعت بھی اس بات پہ کرتے ہیں کہ آپ مدینے آئیں اور ہم آپ کی ہر طرح سے خدمت کریں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے باقاعدہ ان سے یہ عہد لیا کہ جس چیز سے تم اپنے گھر والوں کا دفاع کرتے ہو، جس چیز سے تم اپنا دفاع کرتے ہو، ان چیزوں سے میرا بھی دفاع کرو گے، یہ تم پر لازم ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گو کہ آپ نے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن اس بیعت کے وقت وہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے حضرت عباس نے کہا ان کو، میں تم کان کھول کے سن لو، کس بات پہ بیعت کر رہے ہو؟ پھر تمہیں اس بیعت سے پیچھے ہٹنے کی اجازت قطعاً نہیں ہوگی، کیونکہ یہ آقا علیہ السلام کے ننیال بھی تھے نا، مدینہ حضور کا نان کا گھر تھا۔ سبحان اللہ، یہ حضور کا نان کا گھر تھا۔ تو یہ مدینہ منورہ جو ہے، پھر مدینے والے آقا علیہ السلام سے معاہدہ کرتے ہیں۔ آپ ذرا اگر غور کریں گے تو آپ کو پورے کا پورا وَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفا، اتباع ملت ابراہیم کی جو روشن چمک آپ کو یہاں، یعنی وہاں عراق سے، بابل سے آگ کی طرف، آگ سے پھر آگے شام اور مکہ کی طرف آتی دکھائی دے گی، وہی بالکل صورتحال مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف آتے ہوئے آپ کو دکھائی دے گی۔ قربان جائیں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ میں جاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سال پورا حضور کا محاصرہ کیا جاتا ہے۔ تو بتائیں وہاں آگ ہے اور یہاں کتنی آگیں ہوں گی؟ بھوک کی آگ ہے، قطع تعلقی کی آ گئے، رشتہ داروں سے ملنے کی ممانت آ گئی، باقی معاملات آ گئے، دعوت کے معاملے میں، اور جتنی داعی کو اس کی دعوت سے رکاوٹ پر تکلیف ہوتی ہے، اتنی تو اسے روٹی بند ہونے پر بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر آپ کبھی دیکھیں نا، مدرس بندہ جو پڑھانے والا ہوتا ہے، سچی بات ہے، جب یہ میں پڑھاتا تھا نا جامعہ میں، جب چھٹی ہوتی تھی سارے بچے خوش ہو رہے ہوتے تھے اور میں رو رہا ہوتا تھا۔ جامعہ میں جب چھٹی ہوتی تھی مجھے رونا آتا تھا کہ یار اتنے دن جو ہے نا وہ کیسے رہیں گے پڑھنے پڑھانے کے بغیر، سمجھ نہیں آیا۔ تو جو بندہ اس طبیعت کا ہو اس پہ بڑا گراں گزرتا ہے۔ پر خود بتائیں وہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے اللہ فرمائے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، میں حبیب پیارے آپ ان کے پیچھے دعوت اتنی محنت کے ساتھ دے رہے ہیں، ایسے لگتا ہے آپ کی تو جان ہی چلی جائے گی۔ وہ حبیب کریم علیہ السلام جو دعوت کے اتنے جو ہے نا وہ ایسے سمجھیں کہ سخت قسم کی آپ کی طبیعت میں بیٹھ گئی ہو بات کہ بس دعوت دینی ہی دینی ہے، دینی ہی دینی ہے، ان کو اسلام سنانا ہی سنانا ہے، قرآن سنانا ہی سنانا ہے ان کو، جی کوئی لمحہ خالی نہیں جانے دیتے آقا علیہ السلام۔ بتائیں نا، یہ ہے وہ بات جنہوں نے دعوت کو منہج بنایا نا، واللہ کہہ رہا ہوں، امام احمد رضا رحمہ اللہ کی سیرت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ آپ کے خدام فرماتے ہیں کہ کبھی آپ نے سوتے ہوئے ٹانگیں لمبی نہیں کی، ٹانگیں لمبی، امام احمد رضا نے ٹانگیں لمبی نہیں کی، 2-2.5 گھنٹے کل سوتے تھے، آرام کرتے تھے۔ وہ بھی جب لیٹتے تھے تو مولانا امجد علی اعظمی آ جاتے تھے، ترجمہ قرآن تو لکھوا دیں، ترجمہ قرآن تو لکھوا دیں، تو وہ اس عالم میں بھی جناب اٹھ کے بیٹھ جاتے کو لکھوا دیتے تھے۔ تو یوں تھوڑا تھوڑا لکھتے لکھتے پورا قرآن ترجمہ کنز الایمان پورا ہوا ہے، مکمل ہوا ہے۔ تو آپ کو کہا گیا ایک دن کہ حضرت آپ تھوڑی سی ٹانگیں لمبی کر لیں، آپ کو دبا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ یار یہ ٹانگیں لمبی جو ہے نا اب قبر میں ہی ہوں گی، یہاں کام ہے، آرام قبر میں ہوگا۔ ایک بزرگ تھے بہت بڑے، ان سے کسی نے کہا، وہ بھی ٹانگیں لمبی نہیں کرتے تھے، ان کو کسی نے کہا کہ حضرت ٹانگیں لمبی کر لیں، تو آگے سے کیا فرمانے لگے؟ فرمایا یار بات سنو، یہ بتاؤ کام پورا ہو گیا دین کا؟ انہوں نے کہا یہ نہیں، میں دین اللہ کا غالب آ گیا؟ انہوں نے کہا نہیں آیا۔ میں پھر ٹانگیں لمبی تب ہی ہوں گی جب اللہ کا دین غالب آ جائے، میں اس سے پہلے تو نہیں ہو سکتی۔
یعنی یہ بھی ٹانگیں لمبی کر کے سونے کا مطلب یہ ہے کہ اب کام پورا ہو گیا ہے، اب بندہ سکون سے سویا ہوا ہے۔ ہمارا کام روٹی کمانے والا پورا ہوتا ہے، دین والا پورا وہ نہیں ہوا۔ ہم روٹی والا کام ہم سمجھتے ہیں روٹی والے کام کو، وہ پورا ہوا تو سوئے ہوئے مزے کے ساتھ، ہے نا۔ ایک بزرگ تھے، آپ حیران ہوں گے، ان کو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا خواب میں، میں فلاں جگہ جاؤ اور وہاں بیٹھ کے کام کرو۔ جملے یہ تھے کہ بیٹھ کے کام کرو۔ وہ پھر بندہ وہاں گیا ہے، بزرگ 20 سال پورے بیٹھا ہی رہا ہے، جو بھی نیند کرنی بیٹھے بیٹھے، بس آنکھ لگ گئی تو وہی کافی ہے بس۔ لوگ کہتے تھے کہ حضرت لیٹ جائیں، کہا کہ مجھے حضور نے بیٹھنے کا فرمایا ہے، جب حضور لیٹنے کا فرما دیں گے تب لیٹ جاؤں گا۔ اور 20 سال پورے بیٹھے رہے تو ان کی پتہ ہے کیا کیفیت کیا ہو گئی تھی، ان کی یہ نیچے ران کا اور پنڈلیوں کا جو گوشت تھا سارا وہ جل گیا تھا، وہ جل گیا تھا، مطلب یہ کہ گل گیا تھا وہ، سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، وہ کیفیت ہو گئی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، اب ذرا دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ سے نکل کر کے کس طرف آ رہے ہیں؟ غلبے کی طرف آ رہے ہیں۔ اللہ نے پھر ان کو شام بھی دیا، اللہ نے ان کو مکہ بھی دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، آپ ہجرت کر کے شیب ابی طالب سے نکل رہے ہیں حضور، اور جس رات حضور نکلے ہیں اس رات تلواروں کی چمک تھی، ہر طرف تلواریں، چاروں طرف سے تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ حبیب آپ تلوار اٹھا لیں، اللہ نے فرمایا حبیب آپ سورہ یاسین پڑھیں اور ان کو اندھا کرنا ہمارا کام ہے۔ حضور نے سورہ یاسین شریف پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مٹی پھینک دیں، جب حضور نے اس طرح مٹی و ریت پکڑ کے ہاتھ میں اس طرح پھینکی حضور نے ایک طرف تھی، چاروں طرف والے اندھے ہو گئے، کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا۔ حضور ان کے بیچ سے نکل کے آقا علیہ السلام سیدھے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر جاتے ہیں، وہاں سے آقا علیہ السلام، وہ سارا آپ نے سنا ہوا ہے۔ بات بتانے کا مقصد یہ ہے، دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، آپ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، عراق سے آگ سے نکلتے ہیں، مکہ مکرمہ وہاں آتے ہیں، شام آتے ہیں، شام میں کنعان کے علاقے میں اور اس کے مختلف جو قریبی علاقے تھے سارے کے سارے، وہاں آ کے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب کر دیا، وہاں دین کی حکومت قائم کر دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ بھائی اتنی محنت تھی، اتنی جد و جہد تھی، جن کی پیروی کا حکم ہے، نتیجہ بھی تو دیا ہوگا انہوں نے، یہ تھوڑی ہے کہ نتیجہ نہ دیا ہو تو ایسے ہی جناب ان کی پیروی کا حکم ہو ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، آپ وہاں جب پہنچتے ہیں نمرود کی آگ سے نکل کر کے یہاں آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی برکت سے دین متین کو غالب کر دیتا ہے، وہاں باقاعدہ آپ کی حکومت قائم ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، آپ وہاں حاکم بن کے جس طرح مدینہ منورہ میں میرے آقا علیہ السلام نے حکومت قائم کی تھی، بالکل وہی نظام ابراہیم علیہ السلام نے وہاں قائم کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ سے نکل کر کے کنعان میں حکومت قائم کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیب ابی طالب سے اور تلواروں کے چمکتے ہوئے شعلوں سے نکل کر کے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں آ کر کے اسلام کی حکومت اور دین کی حکومت قائم کرتے ہیں۔ یہ بالکل وہی معاملہ چل رہا ہے، سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، آپ کو جو معراج ہو رہی ہے وہ بھی مسجد اقصیٰ سے ہو رہی ہے، وہیں سے آپ اللہ تعالیٰ کی یعنی شام سے وہیں سے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یعنی گئے، آسمانوں کی سیر کی، باقی معاملات دیکھے آپ نے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کو جو سیر ہو رہی ہے وہ مکہ سے یعنی کہ شام تک، فلسطین تک ہو رہی ہے، مسجد اقصیٰ تک، وہاں سے آگے معراج ہو رہی ہے، معراج حضور کی بھی وہیں سے شروع ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دکھی ہوں دعوت کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی یعنی کہ نعمتیں دکھا کے، جنت دکھا کے، باقی ساری چیزیں دکھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل پہ مرہم رکھتا ہے۔ اور حبیب کریم علیہ السلام دکھی ہوں تو اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کے دل اطہر پر بھی یوں ہی مرہم رکھتا ہے، معراج پہ بلا کے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ تو جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا، ویسے اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ چونکہ حبیب کریم علیہ السلام اتباع ابراہیم علیہ السلام کی کر رہے تھے، تو حقیقت کے اندر یہ جو حکومت ہے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت، حقیقت میں یہ ابراہیم علیہ السلام کی حکومت ہے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ کیونکہ عقیدہ ان کا، عبادت کے معاملات سارے انہی کے، اخلاق انہی کے، معاشرت انہی کی، معیشت انہی کی، ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام سے ہیں۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، تو یہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتباع کا حکم دیا نا، بالکل وہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کر کے دکھائی کائنات عالم کے لوگوں کو۔ یہ سے آگے جو ہے نا وہ باتیں کریں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں آپ نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھی، اور ادھر میرے آقا علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا بیٹا حسین شہید ہوگا۔ نہیں سمجھ پڑا؟ وہاں چھری رکھی گئی، یہاں چلا دی گئی ہیں۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں، اسی پہ اگر گفتگو کی جائے کہ دونوں کی زندگی مبارکہ جو ہے وہ کس طور پہ ہم آہنگ تھی۔ اتباع ملت ابراہیمی کا جو حق میرے آقا علیہ السلام نے ادا کیا ہے وہ کیسے ادا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یعنی ملت ابراہیمی جو ہے نا یہ ایسی ہے، جب اس کو بیان کرنا شروع کیا جائے تو پھر چاچا بھی مخالف ہو جاتا ہے، محلے والے بھی مخالف ہو جاتے ہیں، معاشرے والے بھی مخالف ہو جاتے ہیں، حکومت تک مخالف ہو جاتی ہیں، سارے لڑ پڑتے ہیں۔ پھر جناب اس کے بعد آگ بھی آتی ہے، اس کے بعد پھر جناب معیشت کی تنگی بھی آتی ہے، شیب ابی طالب کا محاصرہ بھی آتا ہے، ساری چیزیں آتی ہیں، پھر ہجرت بھی آتی ہے۔ ابراہیم ہجرت کر رہے ہیں، حضور ہجرت کر رہے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ آج بھی جو عالم جو امام اپنی مسجد میں کھڑا ہو کے جب بھی دین ابراہیمی بیان کرے گا، ہجرت اس کے لیے لازم ہے، ہجرت اس کے لیے لازم ہے، کیونکہ ہر محلے میں کوئی نہ کوئی نمرود ہوتا ہے، ہر محلے میں کوئی نہ کوئی ابو جہل ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ابو لہب ہوتا ہے۔ اس کو پھر لگتا ہے کہ یار ہمارے محل کی جو ہے نا وہ جڑیں اکھیڑنے لگے ہیں، لہذا وہ پھر یا تو پھر شیب ابی طالب والا معاملہ ہوتا ہے اس کے سامنے، اس کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ اس کا معاملہ کو اس طرح کر دیا جائے، یا پھر اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جناب آگ تیار کرتا ہے اس کے لیے کہ اس کو وہیں جھونک دیا جائے، اس کو ہمیشہ کے لیے روانہ کر دیا جائے۔ تو بھائی نہیں سمجھ آیا؟ نہیں سمجھ آیا؟ اس لیے کئی سارے لوگ بیچارے گھبرا جاتے ہیں دین حق بیان کرنے سے، وہ کہتے ہیں یار اگر ہم نے بیان کیا، ملت ابراہیمی بیان کر دے نا بندہ، دین ابراہیمی کو بیان کر دے تو پھر لازم ہے۔ خود ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آگ کھڑی ہوئی یار، خود میرے آقا علیہ السلام کے سامنے شیب ابی طالب کا محاصرہ کھڑا ہوا ہے، خود ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ہجرت کھڑی ہوئی، خود میرے آقا علیہ السلام کے سامنے ہجرت کھڑی ہوئی ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے، غلبہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہجرت کے بعد نصیب ہوتا ہے، غلبہ میرے آقا علیہ السلام کو بھی مدینے کی ہجرت کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے دین ابراہیمی بیان کرے، ہجرت کے لیے تیار ہو جائے، ہجرت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غلبہ عطا فرما دے گا۔ یہ اللہ یعنی خدائی سنت یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا۔